السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی گئی تھی کہ نسوار، سگریٹ، پان وغیرہ کھانے کے بعد کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے نئے سرے سے وضو کرنے کا کیا حکم ہے، ایسے ہی کلی کرنے کا کیا حکم ہے، آیا نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا اور کلی کرنی پڑے گی یا بغیر ان کے بھی، یا بغیر کلی کے نماز پڑھ لے تو اس نماز کا کیا حکم ہے، عبادات کا کیا حکم ہے۔ تو اسی کی مناسبت سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضرت اگر یہی چیزیں جیب کے اندر ہوں، نسوار ہے، سگریٹ ہے، پان ہے، یا اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں جو نشہ آور کہلاتی ہیں، یہ جیب کے اندر ہیں اور ان کو اٹھائے ہوئے بندہ جیب کے اندر اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، آیا نماز ہو جائے گی؟ یا پھر یہ ہے کہ ان کو باہر نکال کے کہیں گھر میں رکھ کے آئے یا مسجد سے باہر رکھے، یہ اگر ساتھ لے کے آ جائے نماز اس کے اندر جیب کے اندر رکھا ہوا ہے تو آیا نماز کے لیے یہ مانع بنتی ہیں، رکاوٹ بنتی ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ چیزیں نسوار ہیں یا سگریٹ ہے، پان ہے، یہ چیزیں مضر صحت ہیں لیکن ناپاک نہیں ہیں، یعنی ان کا یہ حکم نہیں ہے کہ یہ جس طرح دوسری چیزیں ناپاک ہوتی ہیں، پیشاب ناپاک ہے، ایسے ہی دوسری چیزیں خون ہے وہ ناپاک ہے، تو وہ اگر بدن کو کپڑوں کو لگ جاتے ہیں تو ناپاک بدن کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، ایسے ہی یہ سگریٹ ہو گئی یا نسوار ہو گئی، یہ ناپاک نہیں ہے، یہ اگر جیب کے اندر ہیں تو نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ البتہ ایسی چیزیں مسجد کے اندر لانا یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کو مکروہ کہا جائے گا، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر کسی کی جیب کے اندر رہ گئی، اول تو یہ ہے کہ یہ چیزیں باہر رکھ کے گھر رکھ کے آئیں یا مسجد سے باہر کہیں رکھ دیں، اس کے بعد جو ہے وہ اگر کسی نے نہ اٹھائی تو پھر بے شک جو ہے وہ نماز کے بعد اٹھا لیں، اور یہ ہے کہ مسجد کے اندر لے کے نہ آئیں، یہ بہتر یہ ہے کہ نہ لے کر آئیں۔ لیکن اگر لے کر آ بھی گئے، جیب کے اندر ڈالی ہوئی پتہ نہیں چلا، جیب کے اندر پڑی رہیں تو نماز ہو جائے گی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جو نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں اگر وہ ایسی ہیں جن کو استعمال کرنے سے بندہ کو بالکل نشہ آ جاتا ہے، تو مثال کے طور پر چرس ہے، وہ اگر کسی بندے نے استعمال کر لی اور استعمال کرنے کے بعد اس کی عقل پر پردہ آ گیا، اب وہ بہکی باتیں کر رہا ہے یا نشے کا اثر اس کے دماغ پر چڑھ گیا ہے، تو آیا اس کا وضو باقی رہا؟ اور
اگر وضو باقی رہا ہے تو پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نماز نہیں پڑھ سکتا؟ کیونکہ نشہ کی حالت کے اندر ہے نا، وضو تو ہے لیکن اب نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے اس حالت کے اندر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو، نشہ آور چیزوں کو استعمال کر لینے کی وجہ سے اس پر ایک عقل پر بالکل پردہ وغیرہ نہیں آیا، کوئی بہکی باتیں نہیں کر رہا، تو پھر تو وضو برقرار ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب ہے ہوش حواس کے اندر ہے۔ پھر اس کا حکم ایسے ہی ہو گیا جیسے بندہ نسوار کھانے کا عادی ہو جاتا ہے یا سگریٹ پینے کا عادی ہو جاتا ہے، تو جو لوگ نسوار رکھتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں، پان وان کھاتے ہیں، تو بالکل ہوش حواس کے اندر ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بھی ایسے ہی ہو گیا، اس کا ہوش حواس بالکل صحیح سالم ہے، تو وضو اس کا باقی ہے، آپ نماز پڑھنا چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر عقل پر پردہ آ گیا ان چیزوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے اور بہکی باتیں کر رہے، اب مدہوش ہو گیا، یعنی نشہ داری ہو گیا اس کے اوپر، تو اب اس کا وضو ختم ہو گیا، وہ مجنون بن گیا، جنون اس کو لائق ہو گیا سمجھو۔ اب جب وضو نہ رہا، اب اس کے بعد نماز پڑھنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔